أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 2 کور کریں گے۔ اگر کسی بھی حرف کے اوپر کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو تو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا جاتا ہے۔ زبر، زیر یا پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ یہاں پہ دیکھیں ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، ذالک، اور ذال کو سختی سے زال نہیں پڑھیں گے بلکہ ذال، ٹھیک ہے، ذالک، یہ الکتاب، یہاں پہ دیکھیں تا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے تو ہم 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، الکتاب، کتاب، لا، اگر کسی بھی حرف کے ساتھ الف ملا کے لکھا ہو، جیسے یہاں پہ دیکھیں لام الف لا، الف ملا کے لکھا ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے۔ اگر کسی حرف کے ساتھ الف ملا کے لکھا ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں، لا، نہیں، رویبہ، اگر را کے اوپر زبر ہو تو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور اس کو آپ نے ریبہ نہیں پڑھنا بلکہ اس کو پڑھیں گے رویبہ، کوئی شک، فی ہی، اس میں۔ اچھا، یا سے پہلے اگر کسی حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں یا سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہوا، 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، فی ہی، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، یہ جو 2 نقطوں والا قاف ہے اس کو حلق سے ادا کریں گے، قاف، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں یا سے پہلے قاف کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، تو اگر کسی بھی حرف کے نیچے یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں، تو ہم اسے پڑھیں گے للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ آپ کو اس آیت میں 2 جگہ پر 3 نقطے نظر آ رہے ہیں، ان کو معانقہ کہا جاتا ہے۔ اگر ایک ہی آیت میں 2 جگہ پر معانقہ ہو تو ایک جگہ پر رکیں گے اور ایک جگہ پر نہیں رکیں گے۔ یہاں پہ میں دوسرے والے معانقہ پہ جو فی ہی کے آگے ہے وقف کروں گی، ٹھیک ہے۔ اب کمپلیٹ آیت کو پڑھتے ہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس کتاب میں، اللہ کی کتاب ہونے میں، یعنی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو یعنی کہ ڈر رکھنے والوں کو راہ دکھانے والی ہے۔ دیکھیں کتنے جاہ و جلال کے ساتھ کتاب اوپن ہو رہی ہے، کیا کانفیڈنس لیول ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہی کتاب ہے جس کی نشانیاں تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں، اور اس لحاظ سے بھی اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ حرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سخت مخالف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبول اسلام سے پہلے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے قرآن سنا تو کلام دل پکڑ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں جب سورۃ حاقہ کی تلاوت شروع فرمائی تو یہ سورۃ الحاقہ کی تلاوت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر پہلی دستک تھی۔ وہ کلام کا دور تھا، لوگ شاعری کو بہت پسند کرتے تھے، جاہل خواتین کو بھی 80 شعر یاد ہوا کرتے تھے۔ ہر دور کا ایک اپنا شغل ہوتا ہے، تو وہ شعر و شاعری کا شغل کا دور تھا۔ تلاوت سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کلام تو دل پکڑ رہا ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت میں یہاں تک آ پہنچے، وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔
قلیلا ما تؤمنون، تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ترتیب سے تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کر کیا سوچ رہے ہیں یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عمر تک پہنچا رہے تھے۔ یہ آیات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل پہ ہاتھ پڑا۔ کہتے ہیں کہ میں تو دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ ان کو میں شاعر کہنے والا ہوں، میں نے تو یہ سوچا تھا۔ پھر سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی کاہن ہے۔ کاہن اس کو کہتے ہیں یعنی کہ جادوگر وغیرہ جو آسمانی خبریں سنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے اگلی آیت پر پہنچے، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تو تم کم ہی نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل پہ ہاتھ پڑا کہ میرے دل میں ادھر خیال آتا ہے اور ادھر اس کا جواب آ جاتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسا کلام ہے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت پر پہنچے، تنزیل من رب العالمین، بے شک یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اب شک دور کرنے کے لیے اگلی آیات کا ترجمہ، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر ہم یقیناً اس کی رگ جان کاٹ دیتے۔ سوچیں حضرت عمر کے دل پر کیا کیفیت گزر رہی ہوگی۔ پہلی دستک اسلام کی تھی یہ حضرت عمر کے دل پر، لیکن اس کے بعد بھی کئی برس گزر گئے، پھر بھی مخالفت کرتے رہے۔ اگرچہ ان کو پتہ چل گیا تھا، ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہے، لیکن کتنا وقت لگنا تھا نا ان کو اسلام قبول کرنے میں۔ آپ جتنا بھی شکر ادا کریں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، بہت کم ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی شک میں نہیں رکھا، یقین کا سفر کروایا ہے، مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے آپ کو کہاں سے اٹھا کر کہاں لا بٹھایا، الحمدللہ۔ تو قرآن مجید اپنی ذات میں بھی حق ہے، اللہ کی جانب سے نازل کرتا ہے، اور قرآن میں ہدایت ہے جو ڈر جائیں ان کے لیے، جو نہیں ڈرے گا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، سمجھے اس بات کو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص زندگی میں غور و فکر کرنے کے بعد اس رزلٹ تک پہنچے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے اور سب لوگوں نے مرنا ہے، تو اگر سب لوگوں نے مر جانا ہے تو مر کے آگے کسی ایسی زندگی میں جانا ہے، تو اگر کسی کے بنانے سے ہم بنے ہیں تو پھر جس نے بنایا ہے اس کو اگر ہم نے رسپانس نہیں کیا تو مرنے کے بعد جب ہم اس کے سامنے پیش ہوں گے تو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جب یہ تصور کسی انسان کے دماغ کے اندر آ جائے تو وہ فوراً ڈر جائے گا۔ وہ اللہ پاک جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، ہمیں کوئی اس سے بچا نہیں سکتا۔ تو پھر آسانی کی راہ کیا ہے کہ اسی رب کی پناہ لے لی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ تو ایسا شخص جب غور و فکر کرے گا تو اس کے اندر ڈر پیدا ہوگا کہ کیا بنے گا، میں کیا کروں گا۔ اس کے لیے پھر قرآن پاک میں کیا ہے، ہدایت ہے۔ ایسا شخص پھر الٹیمیٹلی قرآن پاک تک بھی پہنچ جائے گا، پیغمبروں کی تعلیمات تک بھی پہنچ جائے گا۔ دوسری جانب وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق ہی نہیں ہوتی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہے یا جدھر خود خواہش نفس دھکیل دے یا جدھر قدم اٹھ جائیں اسی طرف چل پڑتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ یہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت یوں تو سب کے لیے عام ہے، مگر اس سے فائدہ متقی ہی اٹھاتے ہیں۔
جیسے سورج سبھی کو روشنی دیتا ہے، مگر اس سے فائدہ تو آنکھوں والے ہی اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ انفال آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ متقی وہ ہے جب کہے تو یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا، جب عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، یعنی اس کی گفتگو، اس کا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔